بابرکت عام سے جو نہایت رحم کرنے والا رحیم ہے اور عزت اور برکت دینے والا ہے، کیونکہ اسی کے پاس عزت ہے، اسی کے پاس ذلت ہے، اسی کے پاس سارا اختیار ہے اور کوئی ایسا نہیں جس کو یہ اختیار ہو۔ میں اس بڑے ہی شارٹ اور قلیل نوٹس پہ آپ تمام دوستوں کا جو میڈیا سے یہاں پہ آئے ہیں اور باقی جو ہمارے یہاں سے لیڈرشپ آئی ہے، آپ سب کا دل کی تھا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، اس لیے کہ آپ میڈیا ہی یو آر آور لاسٹ ہوپ، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ اور جتنے بھی یہاں پہ آپ سب آئے ہیں، آپ ہمارے معاشرے کی آنکھیں، چہرہ اور ہاتھ ہیں۔ ہم اپنا درد لے کے آئے ہیں آپ کے پاس۔ یہ سیالکوٹ جو ہے ہماری کرسچینٹی کی ایک شناخت ہے۔ جتنے بھی آپ کو بھی فخر ہونا چاہیے، یار یہ ٹیلی فون ذرا سائلنٹ پہ کر لیں پلیز۔ یہ جتنے بھی ہمارے یہاں سے جہاں جہاں پہ بھی کرسچنز آباد ہوئے، یہ سارے سیالکوٹ سے گئے ہیں، سیالکوٹ سے گئے۔ یہ ہماری ہسٹری ہے۔ آج سے 118 سال پہلے جان وائٹ تھے جنہوں نے مسیحی کنونشن کی بنیاد رکھی تھی 12 پتھر CTI، اور وہاں پہ سے ہمیشہ کنونشن، جس طرح مسیحی عبادت گاہ، اس طرح ہمارے جو مسلم بھائی ہیں ان کی عبادت گاہیں۔ یہ لا ہے پروٹیکشن آف دی کمیونل پراپرٹی ایکٹ 1991 2001، جس میں لکھا گیا ہے کہ کوئی بھی ماسک ہمارے لیے قابل احترام، چرچ، گوشالہ، مندر، یا جس طرح سے اور بڑے بڑے ہماری جس طرح انجام جاتے ہیں، داتا صاحب، بری امام، ہمارے لیے بہت ہی جو کیا کہنا چاہیے، وہ عزت اور احترام کے لیے ہمارے وہ قابل ہیں۔ کیونکہ انسان جو مرضی بن جائے، لیکن الٹیمیٹلی جو دین ہے وہی اس کو راستہ دکھاتا ہے۔ یہ سیالکوٹ کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے، اور میں یہ بالکل آپ سے آن اوتھ کہتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں بائبل مقدس ہے، یہ دیکھیں، اور اس میں لکھا ہے کہ اور تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی۔ جیزس کرائسٹ سیڈ کہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی۔ میں بالکل ہر قسم کی مخالفت سے، ہر قسم کی سیاست سے ہٹ کے بات کرنا چاہتا ہوں، اور آپ سے مدد کے لیے درخواست لے کے آیا ہوں۔ لیکن وہ ہیومن ہسٹری میں ان کا ذکر ہی نہیں ہے، بڑا کم ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ کا ہے، لیکن چلو جی، بیچ میں فون آ گیا۔ یہ میرے خیال میں ساروں نے سنی ہوئی ہے، میں بھیج بھی دیتا ہوں جی۔ میں یار ابلو پٹھے یہاں پہ انہوں نے فرما رہے ہیں جی عمران کہ خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ہر نبی کا نام جو ہے ہسٹری میں ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہمیں ہسٹری میں نہیں ملتا۔ پیغمبر اللہ کے آئے، لیکن وہ ہیومن ہسٹری میں ان کا ذکر ہی نہیں ہے، بڑا کم ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ کا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کا تو ہسٹری میں ذکر نہیں ہے۔ اب آپ کا کام، اب آپ رہ چکے، یہ تو رائٹ کا مسئلہ ہے، ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ چرچ کی جگہ جلسے، ایک سیاسی جلسے کے لیے استعمال، بلکہ کسی بھی مقدس مقام جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی دو چار ادھر لوگ ہیں بھی اپنی سیٹوں کے لیے، تو جو جیزس کرائسٹ کو سیل کرنے والا تھا نا 30 روپے، اس کا نام تھا یہودا، جوڈا انگریزی میں اس کو کہتے ہیں، یہودا اسکریوتی۔ تو یہ اس کی باقیات ہوں گی جو اس کے ساتھ ہیں، باقی اور کوئی نہیں ایسی بات۔ دیکھیں، خداوند کے نام پہ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ یا باقی چیزوں کے نام پہ جتنے انبیاء کرام ہیں، ہم سب کی جو کامنلٹی ہے وہ ایک ہے۔ اور میں اب دوبارہ پھر آپ ہی سے گزارش کر رہا ہوں، میں نے تو ہاتھ باندھ کے گزارش کی کہ جہاں مرضی وہ جلسہ کریں، ان کا رائٹ ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ خدا کے لیے چرچ کو نہ چھیڑے، کل کو اور جماعتیں بھی پھر کریں گی۔ میری اپنی جماعت ہوتی تو میں شاید میں اس کو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ تحریک انصاف کے لوگوں کے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اٹیچ ہے، بیسیکلی ان کے پاس لیڈر نہیں ہیں جیسے نہیں، ایک منٹ جی بھائی، میں آپ کی بات درست ہے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن ان کا اپنا ضمیر ہے، میرا اپنا ضمیر ہے۔ میں نے تو بائبل مقدس کے مطابق کہا ہے کہ جو یسوع مسیح نے فرمایا کہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی، ایسے نکالے تھے لوگ، اور خداوند کے فضل سے یہ بھی نکلیں گے۔ اور ایک میں آپ کا یہ احسان نہیں بھولوں گا کہ آپ ہماری وائس لیس لوگوں کی، بے آواز لوگوں کی آواز بن رہے ہیں، آپ ہم مارجنلائزڈ لوگوں کی آواز بن رہے ہیں۔ میں نے سینئر رینکرز سے بھی گزارش کی ہے، اور میں اس کو UN میں بھی لے کے جاؤں گا، ڈیفینیٹ لے کے جاؤں گا۔ میں دوبارہ آپ کی وساطت سے ڈاکٹر صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کریے ہمیں نہ لڑوائیں آپس میں۔ اس پاکستان یہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ آج پاکستان ہے تو میری شناخت ہے،
ہو سکتا ہے میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہوں, مجھے انڈیا میں کوئی اپنا منشی بھی نہ رکھے, ان کو نہ رکھے, طارق بھائی کو نہ رکھے, محمد یوسف مانی کو نہ رکھے, طارق صاحب کو نہ رکھے, لیکن یہاں پہ ہمارا ملک ہے, ہم نے جان دی ہے. اور آخری بات کہ ہم نہ ذمی ہیں نہ مفتوح ہیں, ہم تو پاکستان بننے سے پہلے یہاں موجود ہیں. میں نے جس طرح آپ کے سامنے ہاتھ جوڑے, آپ میری اس اپیل کو پہنچا دیں کہ یہ ساری انتظامیہ جو بھی ہوا, چونکہ ہم نے ہر ایک سے بات کی ہے, کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر یہ چاہیں, لیکن اس کے بعد اگر وہ زبردستی کوئی بھی کرتا ہے تو آئین, قانون اور اسٹیٹ سے ابو کوئی بھی نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا. کوئی بات کرنی ہو تو میں نے جسٹس عابد عزیز شیخ کے پاس لگی, انہوں نے ڈپٹی کمشنر جو آپ کے یہاں پہ ہیں قریشی صاحب, ان سے میری بات ہوئی, ان سے پرنسپل سیکرٹری صاحب کی بات ہوئی, کمشنر صاحب جو بھٹا صاحب ہیں میں ان کو جانتا ہوں, ان سے بات ہوئی, اور ان کے پاس کوئی اختیار بھی نہیں ہے کہ وہ کسی کی پرائیویٹ لینڈ جو ہے وہ کسی بھی پارٹی کو جلسے کے لیے دے, چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو, چاہے پی ٹی آئی ہو, چاہے کوئی بھی جماعت ہو. اور انہوں نے وہ جگہ نہیں دی, لیکن اس کے باوجود ہمارے بھائی ہیں یہاں پہ ڈار صاحب, انہوں نے زبردستی سنا ہے وہاں پہ اسٹیج بھی بن رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. میں نے ان سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ خدا کے لیے ایسا نہ کریں, لیکن چونکہ وہ چاہتے ہیں کہ کچھ کیجویلٹیز ہو, کچھ 50-60 لاشیں گر جائیں, تاکہ وہ سیاست کو کبھی ریلیجن کو سیاست میں استعمال نہیں کرنا چاہیے. آپ دیکھیں کل ہی آنریبل چیف جسٹس آف دی لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ صاحب نے کیا فرمایا کہ مذہب کو سیاست کے لیے استعمال نہ کرے. مذہب ہر ایک انسان کا ذاتی مسئلہ ہے. ہم بہت دکھی ہیں, بہت رنجیدہ ہیں, اور ہمارے دل ٹوٹے ہوئے ہیں, یہ خدا جانتا ہے. اور میں آپ کے پاس سامنے خدا جانتا ہے یہ بطور کرسچن اپیل لے کے آیا ہوں کہ آپ ہماری مدد کریں. اگر یہاں پہ کچھ ہوتا ہے, اگر یہ کنونشن ہوتی ہے جو آج تک وہاں پہ پولیٹیکل کام وہاں پہ نہیں ہوا, تو یقین کیجئے پوری دنیا کے مسیحی ہم کیا سمجھیں گے کہ ہمارے ساتھ اس ملک میں کیا سلوک ہو رہا ہے. ہم نے تو پارٹیشن آف پنجاب میں اپنے مسلم بھائیوں کو, قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان جو کہ کیرزمیٹک لیڈر تھے, ان کو ووٹ دیا تھا. میں وہ واحد انسان ہوں جس نے یونائٹڈ نیشنز میں ممبر ہوں, 4 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ پیش کیا ہے کہ یہ سب سے بڑا انسانی حقوق کا چارٹر ہے. تو اگر ہمارے ساتھ یہ حال ہوگا آپ کے شہر میں, ہمارا بھی ہے, لیکن آپ چونکہ ہمارے یہاں کے, میں نے جس طرح کا انٹیلیجنشیا ہیں, آپ کے شہر میں ہمارے ساتھ یہ حال ہوگا تو ہم رنجیدہ دل ہیں. ایک دفعہ ایک بہت بڑے حکمران نے کہا تھا میری کرسی بڑی مضبوط ہے, اور اس نے ہم مسیحیوں کو تنگ کیا تھا. 7ویں دن اس کی جو ہر چیز جو تھی وہ جاتی رہی تھی, اینڈ پتہ نہیں پھر اس کے بعد اس سے کیا ہوا. ہم کو بد دعا نہیں دینا چاہتے. میں ڈار صاحب سے اور ان کے لیڈر جو ان کے لیڈر ہیں عمران خان سے اپیل کرتا ہوں, خدا کے لیے اس جگہ پہ اس کو سیاسی نہ بنائیں. وہ چرچ کی جگہ ہے, اور چرچ پورے نے ریٹ کی ہے. پریسبیٹرین چرچ نے کی ہے, ویڈا جوید صاحب ہیں انہوں نے ریٹ کی ہے, مینول پاسٹر مجید ایبل صاحب ہیں انہوں نے ریٹ کی ہے. ہم سارے پاکستان بھر میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں. آج 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پہ مظاہرہ ہو رہا ہے لنڈن میں آج اس کے خلاف, آج US میں بات ہوگی. اور میں بینگ اے ممبر آف دا یونائٹڈ نیشنز, جو ابھی آنے والا ہیومن رائٹس کونسل کا سیشن ہے, میں اس میں جاؤں گا اور اس میں بھی یہ بات کروں گا رائٹس کے بارے میں ہے. اور 27 کنونشن جو ہم نے سگنیٹری ہیں جن کے ہم انٹرنیشنل لیول پہ, اور ان میں سے 7 کنونشن, آپ میرے بھائی ہیں یا میری بہن بھی بیٹھی تھی, آپ وہ اس میں سے 7 کنونشن ایسے ہیں جو صرف اور صرف جو بنیادی انسانی حقوق اور ریلیجس مائنورٹی کے بارے میں ہے. یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے, اس کا آرٹیکل 36 ہے کہ اسٹیٹ از رسپانسبل. اسٹیٹ کون ہے؟ ڈپٹی کمشنر اسٹیٹ ہے, کمشنر اسٹیٹ ہے, DPO اسٹیٹ ہے, اور RPO اسٹیٹ ہے, اور اس کے بعد ان کا IG اور چیف سیکرٹری اسٹیٹ ہے. میں بینگ اے MPA اور چیف وپ پنجاب اسمبلی, چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی ہیومن رائٹس اینڈ مائنورٹی افیئرس, آپ سے اپیل کرتا ہوں, آپ کے ذریعے سے PTI کے کارکنوں سے بھی اپیل کرتا ہوں, بھائی ہیں ہمارے, اس جنگ کو اس جگہ پہ نہ لے جائیں جہاں سے واپسی ناممکن ہو. تو میں آج ہم سارے, طارق گل صاحب میرے ساتھ ہیں, MPA صاحب, ہمارے ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, مینول صاحب ساتھ ہیں, ہمارے بھائی طارق صاحب ساتھ ہیں, سلیم شاکر صاحب, اور یہاں کے صدر ہمارے انیل سوترا صاحب وہ ہمارے ساتھ ہیں, اور ان کا سب کا آپ سے بڑا اچھا تعلق بھی ہے. میرے بھی آپ بھائی ہیں, میں پہلے بھی آتا رہا ہوں, آپ کو یاد ہوگا جب میں منسٹر تھا آپ میں سے اکثر دوست
या वो बच्ची छोटी एक मर गई थी, नहर से लाश मिली थी, आप मेरे साथ थे। इसके अलावा जब वो एक बच्ची जिसको तेज़ाब फेंक दिया गया था, उस वक्त भी आप ही ने मदद की थी और उन लोगों को कैमरे किरदार तक पहुँचे। जी, आज मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ कि मैंने जो पढ़ा है इसमें से, ये हमारी जो इंजील है, ये हुन्ना कि इसमें लिखा है कि तेरे घर की गैरत मुझे खा गई। मैं पूरे पाकिस्तानी मसीहियों से भी अपील करता हूँ, पुरअमन रहें, लेकिन 4 बजे यहाँ पे बहुत बड़ी रैली होगी, और अगर कोई कैजुअलिटीज़ हुई, अगर हमें मारा गया, जिसका हमें ख़तरा है कि डॉक्टर साहब ऐसा काम करेंगे, तो मैं दोबारा कह रहा हूँ, मैं सियासत नहीं कर रहा, मैं बतौर एक मसीही रहनुमा आपके सामने पेश आऊँ। तारिक गिल एक मसीही रहनुमा के तौर पर पेश हुए हैं, अमानुल मानी एडवोकेट है, अपना तारिक साहब दूसरे हैं, सब हम बतौर क्रिश्चियंस आपके सामने माइनॉरिटीज़ के पेश हुए हैं। यार क्या इस मुल्क पे हमारा जीने का कोई हक़ नहीं? तो अगर कोई कैजुअलिटी हुई, अगर कुछ भी किसी को नुकसान पहुँचा, और अगर ये वहाँ पर प्रोग्राम हुआ तो इसका ज़िम्मेदार पुलिस, RPO, DPO सियालकोट, DC सियालकोट और कमिश्नर सियालकोट होंगे। और इसके अलावा बड़ी हैरान की, हम दोबारा लंदन में जाएंगे वहाँ पे अपना आबद अजीज़ शेख साहब के साथ, तो उसमें वहाँ पे कल उन्होंने बयान दिया है, DC साहब के नुमाइंदे ने, आप पढ़ लें कि वहाँ पे किसी किस्म की कोई इजाज़त नहीं, वहाँ पे ये जलसा नहीं होगा। तो भाई ये जो इबादत गाहें हैं, ये जलसों के लिए नहीं है। यही मैंने आपसे पास गुजारिश लेके आया हूँ। मैं एक बार फिर आपका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। ये हर एक जो सियालकोटी है, हर एक जो, मैं सिर्फ सियालकोट के मसीहियों की बात नहीं कर रहा, सियालकोट के जितने भी मसीही हैं, ये उन सब के ऊपर एक फ़र्ज़ भी है और कर्ज़ भी है कि आपने अपनी जो माँ की गोद है, जो हमारी तालीमी दरसगाह होती है, वो हमारी माँ जैसी होती है, वो गोद की तरह होती है, जहाँ से इंसान बड़ा कुछ सीखता है, बोलने का हुनर सीखता है, बात करने का सीखता है, ज़िंदगी के सारे तौर तरीके सीखता है। तो जब हम सीखते हैं तो उसमें गेमें भी होती हैं। सियासी जलसा जो है वो एंटायरली डिफरेंट है, उसका जो है वो पैराया ही फ़र्क है, उसका तर्ज़ अमल ही फ़र्क है। तो वो किसी भी आज तक 150 साल से ये जगह जो है ये अनॉइंट हुई है, ये मसा की गई है जगह आबादात के लिए। तो जहाँ पे देखें हम जो है वो चर्चेज़ के अंदर भी हम बच्चों के साथ छोटी मोटी जो गेम्स हैं वो होती हैं। गेम्स को किसी सियासी अमाजगा या सियासी अखाड़ा ना बनाया जाए, क्योंकि गेम्स में सियासत नहीं होती। तो ये चूँकि एक जगह जो है वो मखसूस की गई है आबादाती प्रोग्राम के लिए, और ये 118 साल से ये सियालकोट कन्वेंशन जो पूरी दुनिया में मशहूर है, और पूरी दुनिया से डेलीगेशन जो हैं वो यहाँ पर आते हैं। तो इसलिए इसको ये दे के लेम एक्सक्यूज़ दे के कि यहाँ पर गेम होती है तो लिहाजा यहाँ पे जलसे जो हैं वो भी किए जाएँ, तो ये गलत बात है। सर, मैं एक चीज़ आपको समझा जाए, ये मत समझें कि मसीही कौम जो है वो बुज़दिल है या कमज़ोर है। हम लड़ना भी जानते हैं, हम मरना भी जानते हैं, मगर ये चूँकि हमारी बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि अमन को, सलामती को, खुशहाली को, प्यार को अपने दरमियान रख के बात करें, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। हम मोहब्बत बांटने वाले हैं, मोहब्बत देने वाले हैं, और मोहब्बत के बारे में लिखा है कि मोहब्बत सब कुछ सह लेती है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि 4 बजे जो एहतजाज हो रहा है, अगर इसमें कोई नुकसान हुआ, अगर, फिर कहता हूँ कि अगर कोई नुकसान हुआ, तो फिर इसकी ज़िम्मेदारी यहाँ के उस आदमी के सर पे होगी जो इमरान खान का आगे दुमछला बना हुआ है। और मैं उस दुमछले से ये बात कहना चाहता हूँ कि आप होश के नाखुन लें। ये अक़लियती लोग, ये मसीही लोग, ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सरमाया है। पाकिस्तान जब बना तो मसीही लोगों के तमाम उन बुज़ुर्गों ने, अबाजदाद ने तालीम को आम किया, और हमारी नर्सिस ने, हमारे डॉक्टर्स ने उस वक्त के तमाम ज़ख्मियों का और बीमार लोगों का इलाज करके महकमा सेहत को प्रमोट किया। हम पाकिस्तान के अंदर एक रीढ़ की हड्डी रखते हैं, हमें मत छेड़ा जाए। हम कहते हैं, फिर कहते हैं कि हमें बाइबल मुक़द्दस, हमारे जीसस क्राइस्ट हमें फरमाते हैं, जीसस क्राइस्ट ने अमन का, सलामती का पैगाम दिया, मगर जहाँ पे बैतुल की बात हुई, जहाँ पे खुदा के घर की बात हुई, तो उन्होंने भी हाथ में कोड़ा पकड़ लिया और मार के उन डाकुओं को, उन लुटेरों को, उन ताजरों को, उन गुंडों को निकाला और कहा कि तेरे घर की गैरत मुझे खा गई। आज मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहता हूँ कि 4 बजे के एहतजाज में हम सब लोग निकलेंगे और हम अपना रिकॉर्ड भी कराएंगे, और DPO,
RPO, DC اور کمشنر صاحب، ان سب کو میں انفارم کرتا ہوں کہ آپ خدا کے لیے آپ اس میں رول ادا کریں. کوئی جانی و مالی نقصان ہوا تو اس کی ذمہ داری آپ پر بھی ہوگی. بہت شکریہ.